حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اگرچہ تمہیں جان سے مار ڈالا جائے اور تمہیں جلا دیا جائے، یعنی کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی عزت نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں روزی نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں تندرستی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کی ذات میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے، کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اور آگے ہمارے نبی نے کتنی زبردست بات بیان فرمائی ہے، تمہیں جان سے مار ڈالا جائے تب بھی اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، تمہیں جلا دیا جائے تب بھی اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ دوسری بات بیان فرمائی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، ماں باپ کو نہ ستاؤ، اگرچہ وہ دونوں حکم دے کے اپنے بال بچوں اور مال و دولت کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، یعنی ماں باپ کا ہر حکم ماننا ضروری ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں شریعت کے خلاف اگر ماں باپ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ حکم ماں باپ کا نہیں مانا جائے گا، ورنہ ماں باپ کا ہر حکم ماننا ضروری اور لازم ہے۔ نمبر 3، فرض نماز کو جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس سے اللہ رب العالمین کا ذمہ بری ہو گیا، یعنی اللہ کے امن و امان سے وہ محروم ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ نماز کا اہتمام کرو، نماز کو کبھی بھی جان بوجھ کر مت چھوڑو، بلکہ حدیث شریف میں لکھا ہے آدمی اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ گھروں میں چین سکون چاہیے، گھروں میں برکت چاہیے، گھروں میں عافیت چاہیے، گھروں میں محبتیں چاہیے۔ اللہ کے سامنے جھکو، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھو، نماز پڑھو گی ماں بہنیں اللہ پاک کی حفاظت میں رہو گی، اللہ پاک کی ذمہ داری میں رہو گی، اللہ پاک خود تمہارا مددگار ہوگا، اللہ پاک خود تمہاری ہیلپ کرے گا۔ لیکن نمازوں کو چھوڑ دو گی، نمازوں کی پرواہ نہیں ہوگی، پھر اللہ رب العالمین کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہاں تک بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی حفاظت سے محروم رہ جائے گا۔ چوتھی بات بیان فرمائی شراب کبھی نہ پیو، اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ 5ویں بات بیان فرمائی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے بچو، اس لیے کہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے، غصہ نازل ہوتا ہے۔ اب ماں بہنیں میں اپنی زندگی کا جائزہ لے لوں، آپ لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لے لو کہ ہم کتنے کام اللہ کو راضی کرنے والے کرتے ہیں اور کتنے کام اللہ کو ناراض کرنے والے کرتے ہیں۔ آج زندگیوں میں پریشانی، زندگیوں میں دکھ، زندگیوں میں ٹینشن، زندگیوں میں الجھن، زندگیوں میں طرح طرح کی تکلیفیں ہیں۔ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری جنات کی وجہ سے نہیں ہے، جادو کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور زندگی میں پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں اللہ کو ناراض کر کے آتی ہیں، پھر ان دکھوں کا، ان بیماریوں کا، ان تکلیفوں کا علاج دنیا کا کوئی باپو نہیں کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں بھاگنے سے بچو، اگرچہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ جب پھر 7ویں بات بیان فرمائی کہ جب لوگ کسی وبا کی وجہ سے یعنی کسی بیماری کی وجہ سے مر رہے ہو اور تم وہاں پر رہ رہے ہو، اس بستی میں ٹھہرے رہو، موت کے ڈر سے وہ بستی نہ چھوڑ دو جہاں کئی بیماری پھیل گئی ہے۔ اب بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور لوگوں کی موت ہو رہی ہے اور ہم یہ سوچ کر بھاگ رہے ہیں کہ چلو یہاں تو بیماری پھیلی ہے، فلانی جگہ پر چلے جاتے ہیں، فلانی جگہ پر بچ جائیں گے۔ تو نہیں ماں بہنیں، موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہم کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، موت تو بہرحال ایک نہ ایک وقت پر ضرور آنے والی ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے بال بچوں پر گنجائش کے مطابق خرچ کرتے رہو، اولاد پر خرچ کرنے پر، اپنے ماتحتوں پر خرچ کرنے پر کنجوسی نہ کرو، بلکہ ان پر جتنا جائز خرچہ ہو سکے اپنی گنجائش کے مطابق، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، بچوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر خرچ کرنا، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا، یہ بھی نفلی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ تربیت کی غرض سے، تربیت کے واسطے سے اپنی لاٹھی اپنے گھر والوں سے نہ اٹھاؤ، یعنی ان پر اپنا دباؤ باقی رکھو،
بیٹی اتنی لاپرواہ نہ ہو جائے کہ ماں کا ڈر بیٹی کے دل سے نکل جائے، بیٹا اتنا بھی آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے کہ اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ میری ماں مجھے کچھ کہتی ہی نہیں ہے، میری ماں مجھے کچھ کہہ سکتی نہیں ہے۔ فرمایا تربیت کی غرض سے اپنی لاٹھی اپنے گھر والوں سے نہ اٹھاؤ، یعنی ان پر اپنا دباؤ، اپنا ڈر باقی رکھو، اور غفلت اور لاپرواہی کی صورت میں مناسب تنبیہ کرو، اور اللہ کے احکام کے بارے میں ان کو ڈراتے سمجھاتے رہو۔ بچوں کو اللہ کے احکام کے بارے میں ڈراتے رہو، سمجھاتے رہو، یعنی اپنے گھر والوں کو خلاف شرع باتوں پر، شریعت کے خلاف باتوں پر عذاب الہی سے ڈراتے رہو اور سمجھاتے رہو۔